یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وزیر اعظم کو ہم ہی حکم دیتے ہیں تم کیا کام کرو یا نہ کرو. ہمارے حکم پہ ملک کا وزیر اعظم چلتا ہے. فواد چودھری کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم اس کمیٹی کا ممبر ہی نہیں ہے. یہ پتہ ہے فواد چودھری صاحب کو؟ فواد چودھری صاحب نے وہاں ان کی کرسی خالی نہیں دیکھی. لیڈر آف دا ہاؤس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے یا وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے؟ ہر میٹنگ میں آ سکتے ہیں. لیڈر آف دا ہاؤس ہے, میرے بھی لیڈر ہیں. جب اس ہاؤس کے اندر آتے ہیں میرے بھی لیڈر ہوتے ہیں. کرسی خالی پڑی ہے, نہیں آئے, ان کی مرضی ہے. مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. لیکن ایک اور بات شاید فواد چودھری صاحب بتانا بھول گئے کہ وہ آلریڈی یہ بریفنگ لے چکے تھے اور اس بریفنگ سے اتفاق کر چکے تھے. ان کو وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. آتے بہت اچھی بات تھی. اور لوگ وہاں پر اپوزیشن لوگ بیٹھے تھے. ایک پارلیمان کی روایت ہوتی ہے جب لیڈر بیٹھے ہو سارے بیٹھے ہوں, ملک کو نظر آئے کہ سارے اکٹھے بیٹھے ہیں. تو وہ آلریڈی اس سے بریفنگ سے اتفاق کر چکے تھے. ان کے 8 گھنٹے ضائع, بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, ان کے 8 گھنٹے شاید ضائع ہو جاتے, ملک کے لیے بہتر ہوتا. عوام کو لیڈر اکٹھے نظر آئے تو ملک کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ سارے حقائق ہیں. شہباز شریف صاحب تو وہ آدمی ہیں جن کو اسی وزیر اعظم کے حکم پر وزراء اور اسمبلی کے ممبران نے حملہ کیا. ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا. فواد چودھری صاحب نے بتایا اس بات کو کہ کس کا حکم آیا تھا. ہمیں گورنمنٹ کے وزیروں نے اور ایم این اے سے بتایا ہے کہ براہ راست وزیر اعظم کو حکم آیا ہے کہ اس کو مت بولنے دو. اور جو گالی گلوچ, جو حملے, جو کتابیں وہاں چلی ہیں, سب پورے پاکستان نے دیکھی ہیں. یہ بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کو 3 دن ٹریننگ کرنا تھی, ان کو ایسا وہ پریشر میں رکھا, کتابیں بھی چلی, ان کے اوپر بھی لگی, لیکن پرائم منسٹر نے ایک لمبا بھاشن دیا اور اپوزیشن بیٹھ کے وہ سارا سنتی رہی. کیا یہ بھی حکومت کے ساتھ اندر ان کو ڈیل ہو چکی ہے اپوزیشن کی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایسے ہی چلنا ہے کہ بات کرنا ہے؟ جی ڈیل ہو چکی ہے. جی ہماری ڈیل پاکستان کے عوام سے ہو چکی ہے. جو کچھ پاکستان کے عوام نے دیکھا 3 دن وہ ہم ان کو نہیں دکھانا چاہتے. ہم نے بڑا کلیئرلی, بڑی وضاحت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کو بھی پیغام پہنچایا تھا, اسپیکر صاحب کو بھی بتایا تھا کہ پارلیمانی روایات کے اندر رہ کر بات کریں گے, اخلاقی قدروں کے اندر رہ کر بات کریں گے, کوئی شخص نہیں بولے گا. ہٹیں گے تو پھر بات ہوگی, پھر وہی ہوگا جو شہباز شریف کے تقریر میں ہوا. یہ پارلیمان کی روایت ہے, یہ اسپیکر کی ناکامی ہے. میں آپ کو ابھی کلپ بھیجتا ہوں اس 3 دن پہلے کس طرح برطانیہ کی اسمبلی کے اندر ہاؤس آف کامنز میں کس طرح اسپیکر نے ٹوکا وزیر اعظم کو تقریر کرتے ہوئے, اور واپس لفظ لینے میں مجبور. اور اسے کہا کہ لفظ واپس لو, اور لفظ کیا تھا؟ ہپوکریٹیکل. ہپوکریٹیکل کو زیادہ سخت لفظ نہیں ہوتا, وہ چور کا لفظ نہیں ہوتا, وہ ماں بہن کی گالی نہیں ہوتی. وہ لفظ واپس لیا. تو جب اسپیکر صاحب روایات کو سمجھ جائیں گے, اس ملک کو پارلیمان کی روایات کے مطابق چلائیں گے, جب پرائم منسٹر کو یہ پتہ ہوگا کہ پارلیمانی روایات کیا ہیں, کیا بات میں نے کرنی ہے, تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو پارلیمانی روایات سکھائی ہیں اس دن. اب ان کو علم ہے پارلیمانی روایات کیا ہوتی ہیں. اب آ کر اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر بات کریں گے, اب آ کر پارلیمان کی روایات کے اندر رہ کر بات کریں گے. جب نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی سبق سکھائیں گے. سر ہمارے تمام مسائل کا ایک بڑی وجہ تو 80s سے شروع ہونے والی 80s کی پوری دہائی, 90 کی دہائی, 20 کی دہائی میں جو افغان وار تھی اور جو افغانستان میں خانہ جنگی تھی وہ تھی. کل بڑی طویل آپ لوگوں کی بریفنگ بھی ہوئی ہے عسکری اس کے حکام کی طرف سے. سر یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں, مسلم لیگ کی کیا سوچ ہے کہ ہم وی آر دا ورج آف انادر ڈیزاسٹر. یہ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کیونکہ قوم بھی پریشان ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے وہ واقعی میں پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اور ہم کیسے گزریں گے اس سے. یہ حکومت کی نہیں, اب میں مسلم لیگ کی سوچ کی بات کر رہا ہوں.
یار دیکھیں یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جب کسی ہمسایہ ملک کی بات ہو رہی ہو. افغانستان آج خانہ جنگی کے دھانے پر ہے. افغانستان میں 20 سال سے بیرونی افواج تھیں. افغانستان میں یو این سیکورٹی ریزولوشن کے تحت 13 سال تک نیٹو کی فورسز وہاں پر رہی ہیں. اب اس کے بعد امریکن فورسز تھی وہ بھی جا رہی ہیں. اب افغانیوں کو اپنا فیصلے خود کرنے تھے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل نے فورسز یہاں بھیجی تھی. اب وہ سب امریکن اس کے بعد تھے, وہ سب گھر جا رہے ہیں. ملبہ کس نے اٹھانا؟ پاکستان نے. کیوں؟ جا کر ان کو بتائیں نا, یہ معاملے آپ کے بنائے ہوئے ہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ افغان لوگ اپنے فیصلے خود کریں, ایک خود مختار ملک بنے. پاکستان کی کوئی مداخلت افغانستان کے معاملات میں نہ ہو. ایک خود مختار ملک ہے. لیکن جب پوری دنیا سے ملک آ کر ان کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پاکستان نے برداشت کرنے ہیں سارے معاملات. کیوں؟ اس لیے پوری دنیا ذمہ وار ہے. ان کو جا کر بتائیں کہ آئیں, یہ اگر وہاں پر خانہ جنگی ہوتی ہے, ریفیوجی آتے ہیں, تو پہلے بھی ہم نے 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ لوگ برداشت کیے تھے, ہم پھر برداشت کریں گے. آج یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. حکومتیں ایسے نہیں چلتی تقریریں کرنے سے اور ٹویٹ کرنے سے. ٹویٹ سے خانہ جنگی نہیں رکے گی, ٹویٹ سے ریفیوجیز کا آنا نہیں رکے گا. اور یہ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ ہم ریفیوجیز کو روک لیں گے. یہ ذرا سنجیدہ معاملات ہیں. اسی لیے کل بڑی سنجیدگی سے اسمبلی میں 8 گھنٹے کا اجلاس رہا. یہ کام ہے اسمبلی کے کہ بغیر آرمی چیف کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اپنا اجلاس خود کر کے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے. آرمی چیف کے ہوتے ہوئے تو ہم 8 گھنٹے بیٹھے رہے. میں نے کسی کو وہاں گالی دیتے نہیں سنا, کسی کو کتاب مارتے نہیں سنا, دیکھا. اسپیکر صاحب بھی بیٹھے رہے, ہر ایک شخص کو ہاں جی آپ بھی تقریر فرمائیں, آپ بھی فرمائیں. تو یہ ہم خود نہیں کر سکتے. میں اس بات پہ حیران ہوں. تو بہرحال سنجیدگی سے کل ماحول میں سنجیدہ بات ہوئی ہے, ملک کے معاملات پر بات ہوئی ہے. اور یقیناً میں آپ کو حقیقت سے بتا سکتا ہوں, میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا ڈیٹیلز تھیں, لیکن پیش رفت ہوئی ہے, مثبت پیش رفت ہوئی ہے. ملک کے اندر ایک کنسنسس بنانے پر پیش رفت ہوئی ہے, پالیسی کو بہتر بنانے پر پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان کو ایک سائڈ پہ ٹرینڈ کر کے تو یہ نقصان نہیں ہوگا ریلیشن میں کہ ہم سائڈ لے رہے ہیں. دیکھیں یہ بڑی بچگانہ باتیں ہمیں سننے میں آتی ہیں, وزیر اعظم کی طرف سے, اس کے وزیروں کی طرف سے بھی. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس سے کوئی یہ کہہ سکے کہ تم اس سے رشتہ رکھو اور اس سے نہ رکھو. یہ میری مرضی ہے میں کس سے رشتہ رکھتا ہوں. آج دنیا کے رشتے جو ہیں وہ اکنامک ہیں, اسٹریٹجک ہیں. اگر ہم خود مختار ملک ہیں تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے چین سے کیا رشتے ہوں گے, ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ امریکہ سے کیا رشتے ہوں گے. خود مختار ملک, آزاد ملک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رشتہ امریکہ سے ہو وہ چین کی قیمت پر نہ ہو, اگر چین سے ہو تو امریکہ کی قیمت پر نہ ہو. آپ اپنے سارے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں کہ ان کے رشتے کس کس سے ہیں. ٹریڈ ریلیشنز, آج ٹریڈ ریلیشنز کی دنیا ہے.
اکنامک ریلیشنز کی دنیا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو پاکستان کے تعلقات چین سے 1947 سے ہیں، ہمارا بہترین دوست چین رہا ہے۔ امریکہ سے بھی ہمارے، جب دنیا میں کولڈ وار تھی، ہم امریکہ کے ساتھ تھے، آج بھی ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں۔ دونوں تعلقات، یہ بیلنس آپ نے برقرار رکھنا ہے، اس میں کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اس میں صرف ایک جملہ میں ایڈ کر دوں گا کہ اگر وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اپنی زبان بند رکھیں تو ملک کا بھی بھلا ہے اور خود ان کا بھی بھلا ہے، تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ہماری دونوں سے گزارش ہے، میں نے عمران صاحب کو بہت پہلے کہا تھا کہ اگر منہ بند رکھے ملک بہتر چلے گا۔ اب ان دونوں سے گزارش ہے یار کہ امریکہ کے تعلقات اور چین کے تعلقات کا دار و مدار آپ کی زبان اور لہجے اور گفتگو پر ہے۔ بہت شکریہ۔